اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. سورہ الممتحنہ اس کی تفصیل بتا دیں. تفصیل تو یہ ہے کہ یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے جس نے نبی الاسلام کی مخبری کر دی تھی مشرکین عرب کو اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے بدلے میرے جو اہل و عیال میرا مال مکے میں ہے اس کو تم نقصان نہ پہنچاؤ کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں کہ مکے پہ چڑھائی کریں گے. اب تو رسول اللہ کے ساتھ یہ غداری تھی. صحابی بدری تھا لیکن نبی الاسلام کے ساتھ غداری کی اس نے. تو بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتا دیا کہ اس طرح فلاں قافلے میں ایک عورت ہے وہ اس کا خط لے کے جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ مشرکین عرب کے پاس خط پہنچ جاتا تو وہ جنگ کی تیاری پہلے ہی کر لیتے. اس زمانے میں تو یہ بڑی انفارمیشن تھی یہ لیک ہو جاتی. تو نبی الاسلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا. حضرت علی کو بھی اس میں شامل تھے وہ اس پورے گروپ کے اندر. تو سیدنا علی نے اس عورت سے فرمایا کہ اپنا جو خط تمہارے پاس ہے یہ نکال دو. تو وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئی. سیدنا علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے خبر دی. حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ غیبی خبریں دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا, وہ خط نکال دو. جب وہ ڈر گئی کہ بھئی اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اپنا جوڑا اس نے کھولا, اس میں سے وہ خط دیا. اس سے علم غیب کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا. حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ جوڑے میں, اور ہم کہتے ہیں کہ جوڑا کھولنا بھی چاہیے. اب جب وہ خط جو ہے وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ میں تو ظاہر ہے کہ صحابہ کا ریاکشن تو بڑا سخت تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. اب حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا, نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر, بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا, کیونکہ انہوں نے شرعی حکم صحیح لگایا تھا. نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے. اسی حدیث کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے اور اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو منافق یا کافر کہہ دے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, اگر کسی نے کسی دوسرے کو کہا کافر تو اگر کہنے والا درست ہے پھر تو وہی کافر ہوا جسے وہ کہہ رہا ہے, ادروائز کفر اس پہ لوٹ آئے گا. اس حدیث کی تعویل یہ ہے کہ اس صورت میں ہے جب وہ کہنے والا اسے مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہہ رہا ہو. یہ جو ہے نا یہ تعویل کی غلطی نہیں ہے. تعویل کی غلطی کیا ہے؟ جس طرح شیعہ کو لگی ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ ان روایتوں کے اوپر رلائی کرتے ہیں جو ان تک پہنچی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تعویل کی غلطی ہے, یہ ایکسیپٹیبل ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہیں نا تو ہم کافر ہو جائیں, کیونکہ ہمیں تو وثوق سے پتہ ہے کہ وہ مومن کامل تھے. لیکن ایک ایسا شخص جو تاریخی روایات جو جھوٹی گھڑی ہوئی آ گئی, جو اس کو لولا لنگڑا دین پہنچا, جس پہ اس کا اعتماد ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ان کی تکفیر کرتا ہے, اس پہ کفر نہیں لوٹے گا. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. تو یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا کہ ابن ابی بلتہ نے یہ جو غداری کی تھی منافقت کی وجہ سے نہیں کی تھی, دنیا کی محبت میں کرتی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس کی بنیاد پہ حضرت علی کے مخالفین پہ آپ منافقت اس لیے نہیں لوٹا سکتے کہ ہمیں ان کی دل کی کیفیت نہیں پتا کہ انہیں شیطان نے ورگلا دیا یا دنیا کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے کیا. یہ جینوئنلی حضرت علی سے بغض کی وجہ سے کیا. اس کا فیصلہ تو وقت کا پیغمبر کر سکتا ہے. اب وقت کا پیغمبر وہاں موجود تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا. حضرت عمر نے تو فیصلہ جو کیا وہ ٹھیک کیا جب تک رسول اللہ وہاں موجود نہ تھے. لیکن اللہ کے نبی کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے. پھر اس کانٹیکسٹ میں سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے, اور تمہاری دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے. یہ اصل میں اس کا پورا ہے. اس کے اوپر تو ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے.